نحمده ونصلي على رسول رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 46ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض ہے، آج کی مجلس کا ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شراب یا افیم، گانجا وغیرہ استعمال کرے جس کی وجہ سے اس کو نشہ آ جائے، تو کیا نشہ ختم ہونے کے بعد اس پر غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے شراب یا کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی انتہائی موجب عذاب عادت ہے۔ احادیث شریفہ میں اس کے بارے میں سخت وعیدیں وارد ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نشے میں ہو جائے اور پھر نشہ اتر جائے تو اس کی وجہ سے اس پر شرعاً غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ موجبات غسل میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ البتہ ان چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے۔ خدا نہ کرے کوئی بھی اگر اس میں مبتلا ہے تو اسے سچی توبہ کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایسی لغویات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ داڑھی منڈے شخص کی اذان اور اقامت کا کیا حکم ہے؟ تو بہتر اور اولیٰ یہی ہے کہ اذان اور اقامت ایسا شخص کے ہے جو پوری طرح شریعت کا پابند ہو، متشرع ہو، متقی پرہیزگار ہو۔ اور اگر کوئی آدمی شریعت کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور وہ اذان دے یا اقامت پڑھے تو فی نفسی ہی اذان اور اقامت درست ہو جائے گی، لیکن اس کا پڑھنا مکروہ ہے۔ دیگر حضرات جو موجود ہیں شریعت کے پابند، بہتر یہی ہے کہ وہی اذان اور اقامت کی ذمہ داری ادا کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جمعے میں خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے، اگر وہ اذان چھوٹ جائے اور بغیر اذان کے خطبہ دے کر نماز پڑھ لی جائے تو جمعہ ادا ہوگا یا نہیں؟ یہ جو خطبے سے پہلے اذان ہے یہ بھی سنت مؤکدہ کے درجے کی ہے، بالقصد اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تاہم اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئی اور خطبہ اور نماز ادا کر لیے گئے تو نماز درست ہو جائے گی، ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کیا کسی مسجد کا نام مسجد نبوی رکھا جا سکتا ہے؟ یعنی مثلا ہندوستان میں کوئی مسجد تعمیر کی جائے اور اس کا نام مسجد نبوی رکھا جائے، یا دنیا کے کسی اور ملک میں تعمیر کی جائے اور یہ نام رکھا جائے تو شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ مسجد نبوی اس مسجد کو کہا جاتا ہے
جس کی تعمیر میں بذات خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ حصہ لیا تھا، اور یہ مسجد مدینہ منورہ میں ہے، اور دنیا میں یہی وہ واحد مسجد ہے جو مسجد نبوی کے نام سے موسوم ہے، لہذا کسی اور مسجد کا یہ نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے مسجد حرام، بیت اللہ شریف، مکہ معظمہ، یہ نام کسی اور مسجد کا نہیں رکھا جائے گا، اسی طرح مسجد نبوی بھی کسی اور جگہ کا نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی امام کے پیچھے ایک رکعت چھوٹ گئی ظہر کی نماز میں، اور اس نے امام کے ساتھ جب قعدہ اولیٰ پڑھا، التحیات پڑھی، تو اس کے بعد اس نے درود شریف بھی پڑھ لیا، تو کیا اس مسبوق شخص پر اخیر میں سجدہ سہو واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ قعدہ اولیٰ میں امام کے تابع تھا اور اس کا مقتدی تھا، اور ضابطہ یہ ہے کہ مقتدی سے اگر کوئی غلطی یا سہو ہو جائے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے، تو اس پر الگ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں جو ہمارے وطن سے 150 کلومیٹر دور ہے، لیکن میں وہاں قصر نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ میری جائے ملازمت ہے، وہاں میرا مستقل رہنے کا ارادہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ درمیان سفر میں جو نماز پڑھوں گا وہ پوری پڑھوں گا یا قصر کروں گا؟ چونکہ آپ کی مسافت وطن سے لے کے اس جگہ تک 150 کلومیٹر ہے، اس لیے درمیان میں جب آپ نماز پڑھیں تو 4 رکعت والی نماز قصر ادا کریں گے، کیونکہ آپ مسافر ہیں۔ ایک صاحبہ پوچھتی ہیں کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھا جاتا ہے یا مہینے میں اور کسی دن بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے؟ جی ہاں، یہ ایام 20 کہلاتے ہیں، 13، 14، 15، جس میں چاند روشن ہوتا ہے، ان میں بھی روزہ رکھنا ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، اور اس کے علاوہ ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں تو اس کی بھی بعض روایتوں میں اس کی تائید اور اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ٹرسٹ کی جانب سے اسپتال وغیرہ میں جو امداد ملتی ہے، کیا مالدار کے لیے اس کا لینا جائز ہے؟ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس ٹرسٹ میں زکوٰۃ کی رقم لگ رہی ہے یا نفلی عطیات کی۔ اگر زکوٰۃ کی رقم غالب ہے تو مالدار کے لیے اس سے استفادہ درست نہیں، اور اگر ویسے عطیات ہیں تو اس میں مالدار بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ موجودہ سال 2020 میں مہر فاطمی کی مقدار کتنی ہے؟ تو مہر فاطمی کی مقدار 1 کلو 531 گرام چاندی ہوتی ہے۔ اس کی قیمت بازار سے معلوم کر لی جائے، آپ کے علاقے میں جو قیمت چل رہی ہو اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ 2 بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، دونوں میں سے ایک کی بیوی چھڑانے آ گئی، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا تم فارغ ہو، فارغ ہو، فارغ ہو، تو کتنی طلاق واقع ہوں گی؟ تو یہ جو لفظ ہے تم فارغ ہو، یہ کنائی الفاظ میں سے ہے۔ اگر اس نے طلاق کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہیں تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی، کیونکہ طلاق بائن کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر
اس کے الفاظ کو کئی مرتبہ بھی دہرایا جائے تو ایک ہی طلاق پڑتی ہے، اور اگر اس نے تم فارغ ہو کے الفاظ طلاق کی نیت سے نہیں کہے اور نہیں مذاکرہ طلاق پایا جا رہا تھا ویسے ہی کہہ دیے بلا نیت، تو ایسی صورت میں ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہندہ اپنے شوہر کے ساتھ بمبئی میں رہتی تھی، شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزارنے کے لیے شہر اورنگ آباد میں اپنے بیٹوں کے پاس جانا چاہتی ہے، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ دیکھیے، عام حالات میں تو حکم یہی ہے کہ جہاں شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہیں عدت پوری کی جائے، لیکن اگر کوئی بہت بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی ہو، مثلا اس جگہ کا کرایہ دینا اس کے لیے مشکل ہو، یا تنہا رہتی ہو، جان و مال کا خطرہ ہو، یا اس طرح کی اور کوئی پریشانی ہو، تو وہ پھر دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی پریشانی نہیں ہے تو بمبئی ہی میں رہے، اور اگر پریشانی ہے تو پھر اورنگ آباد جا سکتی ہے، اور بہتر ہے کہ دن دن میں سفر کرے اگر جانا ضروری ہو۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جویریہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو جویریہ نام رکھنا درست ہے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کی برکت بھی حاصل ہوگی، اور اس کے معنی آتے ہیں چھوٹی لڑکی کے، اس لیے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ منت مانگے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں گاؤں والوں سے پیسے اکٹھے کر کے مسجد میں دوں گا، تو کیا اس طرح منت ماننا صحیح ہے؟ تو یہ منت درست نہیں ہے۔ منت ایسی چیز کی صحیح ہوتی ہے، نظر جسے کہتے ہیں، جو فی نفسی ہی فرض یا واجب کے درجے کا عمل ہو، اور یہاں جو منت مانگی جا رہی ہے کہ میں چندہ کروں گا اور پھر مسجد میں داخل کروں گا، تو گویا کہ یہ غیر مملوکہ اور غیر واجبہ چیز کی منت مانی گئی، اس لیے لازم اس پر کچھ نہیں ہے، کر لے اپنے طور پر تو حرج نہیں۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مسجد کے سامنے ایک شخص کا گھیر ہے جس میں جانوروں کو پالا جاتا ہے، اور مسجد کے باہر مسجد کا استنجا خانہ بنا ہوا ہے۔ اب یہ آدمی اپنی بھینسوں کو مسجد کے باہری استنجا خانے کی ٹونٹی سے بالٹی وغیرہ میں پانی بھر کر بھینسوں کو پلاتا ہے، اور اگر کبھی کبھار ٹونٹی خراب ہو جاتی ہے تو مسجد کے اندرونی ٹونٹی سے جس سے وضو کیا جاتا ہے وہاں سے پانی بھر کر اپنی بھینسوں کو پلاتا ہے، تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد کا پانی نمازیوں کے لیے ہے، کسی کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے، لہذا اپنی بھینسوں کو مسجد کا پانی پلانا یا اپنے گھر میں مسجد کا پانی استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر استعمال کر لیا ہے تو اس پانی کی قیمت مسجد میں ادا کرنی ضروری ہے، حساب لگا کر کے، اندازہ لگا کر کے قیمت ادا کرے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ زید نے ایک مولانا سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے اس کا جواب دے دیا، زید نے اس پر عمل بھی کر لیا، لیکن کافی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ مولانا نے جو مسئلہ بتایا تھا وہ غلط تھا، تو کون گنہگار ہوگا، زید یا مولانا؟ جواب یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر مولانا نے غلط مسئلہ بتایا تو مولانا گنہگار ہوں گے، لیکن اگر صحیح سمجھتے ہوئے بھول سے یا کم علمی کی وجہ سے غلط مسئلہ بتایا تو مولانا پر لازم ہے کہ جب انہیں صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے تو وہ زید کو مطلع کریں۔ بہرحال زید اس صورت میں گنہگار نہیں ہے۔
پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال 3 جولائی جمعے کے روز صبح 6 بجے کے قریب ہوا، تو میری عدت کب پوری ہوگی؟ تو آپ کیلنڈر لے لیں اور جس دن انتقال ہوا ہے اس کے بعد سے 130 دن گن لیں۔ جب 130 دن پورے ہو جائیں گے تو عدت پوری ہو جائے گی۔ ایک صاحبہ پوچھتی ہیں کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے؟ اگر کوئی ضرورت ہو تو نام لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام نہ لیا کرے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہم نے پانی فلٹر کرنے کی مشین لگا رکھی ہے، تو کیا اس فلٹر شدہ پانی کو فروخت کر کے تجارت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، فلٹر شدہ پانی کو برتن میں بھر کر فروخت کیا جائے، بوتلوں میں بھر کے فروخت کیا جائے یا ویسے بھر کر کے دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، اس پانی کو مشین کے ذریعے سے یا موٹر کے ذریعے سے، تو آپ اس کے مالک ہو گئے ہیں۔ اب چاہے آپ مفت میں استعمال کریں یا فروخت کر کے دیں دوسروں کو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ زید کے پاس ایک مکان ہے، راشد نے وہ مکان 2 لاکھ روپے میں 1 سال کے لیے زید سے اس شرط پر لیا کہ راشد 1 سال تک اپنے قبضے میں رکھ کر فائدہ اٹھائے گا اور زید راشد کے 2 لاکھ روپے سے 1 سال تک فائدہ اٹھائے گا۔ سال گزرنے پر دونوں ایک دوسرے کو مکان واپس کر دیں گے۔ کیا یہ شکل درست ہے؟ اگر صرف قرضے کے بدلے میں مکان دیا ہے تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ گویا کہ آپ نے مکان گروی پر رکھا ہے، اور گروی پر رکھنے کی شکل میں جس آدمی نے گروی پر رکھا ہے وہ اس مکان سے کسی طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ خود رہ کر کے اور نہ دوسرے کو کرائے پر دے کر کے۔ البتہ اگر ایسی شکل ہو کہ جو مالک مکان ہے وہ فروخت کر دے، مثلا 2 لاکھ روپے میں اپنا مکان اس نے فروخت کر دیا اور 2 لاکھ روپے لے لیے، اور اس کے بعد پھر جب 2 لاکھ روپے واپس کر دیے تو گویا دوسری بے ہو گئی، راشد نے بیچ دیا پھر دوبارہ زید کے ہاتھ۔ تو اگر بے کی صورت ہو جس کو بیع الوفا بھی کہا جاتا ہے تو اس کی بات فقہا نے اجازت دی ہے، لیکن اگر گروی اور رہن کی شکل ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مختصر کرایہ مقرر کر کے کیا جائے جو عام متعارف کرائے سے کم ہو تو اس میں بھی معاملہ مشتبہ رہتا ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض عورتیں چھوٹے بچوں کے تکیے کے نیچے اس نیت سے چھری رکھ دیتی ہیں کہ ایسا کرنے سے بچہ ڈرے گا نہیں، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ محض ٹونے ٹوٹکے کی بات ہے، شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے، ایسی بدعقیدگی نہیں رکھنی چاہیے۔ بعض جگہ رواج ہے کہ بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالے اور سفید موتیوں کی مالا ہاتھ میں باندھ دیتے ہیں، تو اس مالا کے باندھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ نظر بد سے بچانے کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا چاہیے، یا جو حدیث میں طریقے بتلائے گئے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ میں ایک مسجد کا امام ہوں، متولی صاحب مجھے 1000 روپے عیدی کے عنوان سے دیا کرتے تھے، میرے منع کرنے کے باوجود وہ مجھے دینے پر اصرار کرتے تھے۔ اس سال انہوں نے عیدی کے طور پر 10,000 روپے مجھے دیے ہیں، تو کیا میرے لیے ان پیسوں کے بارے میں تحقیق ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ تو نہیں دے رہے؟ اگر آپ
مستحق زکوٰۃ ہیں فی نفسی، تو آپ کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خوشی سے دے رہے ہیں اپنے ہدیے کے طور پر، تو بھی آپ کے لیے تحقیق لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو شبہ ہو اور آپ مستحق زکوٰۃ نہ ہو تو پھر بہتر ہے کہ آپ پوچھ لیں تاکہ بات صاف ہو جائے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ انار کے دانوں میں سے کسی ایک دانے میں جنت کے پانی کا قطرہ ملا رہتا ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ ہم نے کہیں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں پڑھی ہے، اور غالباً یہ من گھڑت بات ہے، کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ملا ہے۔ لیکن اتنا تو ہے قرآن پاک میں بھی کہ جنت میں انار بھی ہوں گے۔ قرآن پاک میں جنت میں انار ہونے کا تذکرہ ہے، لیکن دنیا کا جو انار ہے یہ جنت کے انار اس میں ملا ہوا ہے، اس طرح کی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔